بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ گلا میرا ساتھ آج بھی نہیں دے رہا، بٹ کیونکہ ظاہر ہے آپ سے ملاقات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، تو کوشش ہے وہ ضرور کی جائے گی۔ کسی جگہ پہ میرے گلے کی وجہ سے کچھ زیادہ ایشو ہوں تو اس کے لیے معذرت ابھی سے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک بھی شیئر کریں اور اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ بھی ضرور کیا کریں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں اور اللہ کی ذات اسی طرح آپ لوگوں پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ برساتا رہے۔ آخر میں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ضرور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں۔ پاکستان زندہ اور ہمیشہ کی طرح زندہ باد۔ خان صاحبہ سے متعلق بہت پہلے انکشاف کیا تھا ہم نے کہ اس کی تصدیق آج باقاعدہ طور پر جو ہے شیخ المروت نے کر دی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علیمہ خان بھی اثاثہ ہیں، آن بورڈ ہیں، بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اب شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ علیمہ خان پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ شیر افضل مروت نے بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ 9 مئی کو لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے جو سلوار کور کمانڈر کے حسان نیازی نے لہرائی تھی، وہ شلوار قمیض علیمہ خان کے بیٹے نے ہی حسان کو تھمائی تھی۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کا بیٹا بھی وہیں پر موجود تھا اور علیمہ خان نے بیٹے کو پھر ملی بھگت سے باہر بھجوا دیا اور اب وہ پاکستان واپس آ گیا ہے۔ ایف آئی آر اے پر ضمانت پر بھی اس نے ایف آئی آر پر ضمانت بھی نہیں کرائی اور وہ آزاد گھوم رہے۔ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی ضمانت بھی نہیں ہوئی ہے اور آپ پر کوئی مطلب کہ 9 مئی کا پرچہ بھی درج ہے اور آپ ایسے گھوم رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ ہے اصل سوال شیر افضل کا۔ یعنی اصل کہانی یہ ہے کہ بیٹے کو بچانے کے لیے علیمہ خان نے بھائی کی اور ظاہر ہے بھتیجے کی جو ہے وہ قربانی دی ہے، اس لیے علیمہ خان پی ٹی آئی کے ہر سینئر عہدیدار کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہے۔ یہ دیکھیں اب شیر افضل ہیں، یہ ہماری تو کوئی ہم اپنے پاس سے یہ آپ کو نے بتا رہے ہیں، نہ ہی اپنے پاس سے کوئی سٹوری بنا رہے ہیں۔ جو شیر افضل مروت اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہا وہی آپ کے سامنے دہرا رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور وہ وہی کر رہی ہیں جو ساری عمر ان کے بھائی دوسروں کے ساتھ کرتے رہا ہے۔ اچھا، ادھر سے ایک اور آج سرپرائز جو ہے وہ ملنے والا ہے اور یہ سرپرائز ملنا اس لیے ضروری ہے اور اس سرپرائز جو ہے نا اس کی جو چلے خیر 9 مئی کے کچھ فیصلے ہیں لاہور سے آ جائیں گے، اس پر بھی سرپرائز ملے گا۔ اس کیس میں ویسے تو وہ تمام لوگ نامزد ہیں جن کو پہلے سزا ہو چکی ہے، جن میں عمر ایوب سمیت سب شامل ہیں، لیکن اس میں عالیہ حمزہ اور صنم جوید کا نیا نام ہے۔ یعنی اب تک ان کو سزائیں نہیں ہوئی اور ان کیسز میں بھی وہ نامزد ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کو آج سزا ہوگی؟ کیا کو 9 مئی کی کرنے کی سزا ملے گی؟ کیا ریاست کو چیلنج کرنے کی سزا ملے گی؟ دیکھیں، بھرا پڑا ہے انٹرنیٹ ان کی بیہودہ گفتگو سے، دونوں بہنوں کی گفتگو سے انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے۔ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کھولیں اور اس میں ریاست مخالف ویڈیو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ان دونوں بہنوں کے سب سے اوپر آئے گی اور خاص طور پہ 9 مئی والے دن میں وہ الفاظ نہیں دہرا رہا۔ یاد ہے وہ کیا تھے اس کے کہ میں کہ خان کو اس لیے اٹھا کر لے گئے ہیں کہ اس کو رشتہ دینا تھا، مطلب کہ بہت سارے اور پھر لائن اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی باقاعدہ گالیاں نکالی ہیں انہوں نے اداروں کو باقاعدہ گالیاں نکالی ہوئی ہیں اور آج تک نکال رہی ہیں۔ آج تک ان کے وی لوگ دیکھیں، ان کے یوٹیوب دیکھیں، ان کے جو کوئی پوڈ کاسٹ ہے وہ دیکھیں، وہ ریاست چیلنج کر رہی ہیں، ریاست کو گالیاں نکال رہی ہیں۔ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھتے ہیں نا، جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، آپ خدا نہ کرے آپ ایک کام کریں، کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ یورپ کا کوئی بھی پروٹیسٹ نکال کر دیکھیں کہ جو پروٹیسٹ کرنے والے اپنی لائن سے آگے آتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے۔ آپ اسپین کے نکال لیں، آپ فرانس کے نکال کے دیکھیں کہ فرانس میں اگر کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ جو ایک لائن کراس کی ہوئی ہے اسٹیٹ نے، اس اسٹیٹ سے آگے جاتے ہیں تو پھر پولیس ان کے ساتھ کرتی کیا ہے۔ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں، ریاست نے اتنا نرم رکھا ہوا جس کا اندازہ نہیں، خاص طور پر ان دو بہنوں کو، کیونکہ ان دونوں بہنوں کے بارے میں نا بڑی عجیب عجیب باتیں بھی بتائی جاتی ہیں یا پائی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس ایجنڈے پر ہیں یا کس کی کون ان کو موج کروا رہا ہے، بٹ اب سزا مل اور ملنی بھی چاہیے۔ اور آج میرے اور آپ کے ٹویٹر ہینڈل پر نظر آئے گا کہ صنم جوید صاحبہ کو جو ہے وہ کوئی 18 20 25 سال کی سزا ہوئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی نے جناح ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور شادمان جلانے کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما
عمر ایوب کی ضمانت درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے۔ جناح ہاؤس، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان کو جلانے کے مقدمات کی سماعت لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جمع ہوئی ہے۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر آج عمر ایوب جو ہیں عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور عمر ایوب کے وکلاء کی جانب سے پیشی سے استثناء کی درخواست کی گئی تھی۔ اب اندازہ کریں یہ کتنے بڑے انقلابی بنتے ہیں۔ بھائی جاؤ جیل، اگر آپ کو سزائیں ہوئی ہیں تو بھگتو، 6 مہینے، سال، 2 سال، اگر آپ سمجھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی سزائیں ہیں تو سیاسی کیس تو مطلب چلتے ہی نہیں ہے، ختم ہو جاتے ہیں، جائیں ہیرو بنے، رہیں جیلوں میں۔ خان بھی تو رہ رہا ہے جیل میں، وہ بھی تو ثابت کر رہا ہے کہ بہت بڑا کوئی انقلابی ہے۔ جیسے اس کو ڈیل نہیں مل رہی، تم لوگوں کو جب تک ڈیل نہیں ملتی تب تک نعرے لگاؤ اور ڈھونڈو کوئی راستہ ہے نکلنے کا۔ لیکن کہاں سر، یہ بھاگے ہوئے بھگوڑے لوگ ہیں، یہ عدالتوں میں کہاں پیش ہوں گے؟ یہ ٹوٹل اوقات ہے ان انقلابیوں کی جو سزا کے بعد آج تک بھگوڑے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے 2 ٹوک بیان میں شیر افضل مروت کو پارٹی سے الگ قرار دیا۔ پی ٹی آئی ارکان کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت کا موقف سننا جانا چاہیے تھا۔ اسد کیسر اور شہریار افریدی نے شیر افضل مروت کی واپسی کا موقف پیش کیا، نثار جاٹ نے تائید کی۔ شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر سے بیانات آئیں تو وہ مجبوراً جواب دیتے ہیں اور پارلیمانی پارٹی نے شیر افضل مروت سے خاموش رہنے کی درخواست کی ہے۔ اس سے پہلے ذرائع سے خبر سامنے آئی تھی کہ پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس میں شیر افضل مروت کی پارٹی میں واپسی پر مشاورت ہوئی ہے۔ دیکھیں، شیر افضل مروت کے مخالف کون ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے نا۔ شاید پاکستان تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ 80% چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت پارٹی میں آئیں کیونکہ وہ ظاہر ایک تگڑا موقف لے کے چلتے ہیں، لیکن اصل پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کو جو ایک پرابلم ہے نا بہت بڑا پرسنالٹی کلیش کا، وہ پرابلم ہے عمران خان صاحب کا۔ وہ کیسے چاہیں گے، کس طرح چاہیں گے کہ وہ جو ہے اس کو پارٹی میں واپس آئے؟ کیونکہ عمران خان صاحب والی جو شہرت تھی، وہ شہرت تو اگر دیکھا جائے تو افضل مروت صاحب سمیٹ کے لے گئے، تو شیر صاحب اگر ہیرو بن گئے تو عمران خان صاحب کو ہیرو بنے گا۔ شیر افضل اگر لیڈر بن جاتا ہے، گیا تھا 2024 کے الیکشن پاکستان تھا، میں نے دیکھا کہ لاہور میں پی ایم ایل این میں آ کر شیر افضل مروت نے جلسے کیے، بہادری سے کیے۔ یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ اگر وہ دشمن آپ کا بہادر ہے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے مردہ گھوڑے میں جان ڈالی تھی، وہ کسی کو نہیں بھولی اور کوئی بھولنے والی بات بھی نہیں ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، یہ انٹرنل پرابلم ہے، لیکن شیر افضل مروت جو ہے نا وہ منجی ٹھوک کر رہے گا۔ شبلی فراز کا عہدہ جو ہے وہ بھی چھن گیا ہے کیونکہ موصوف نااہل ہو گئے ہیں۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے قائد حزب اختلاف کا عہدہ خالی قرار دینے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ سینٹ سیکریٹریٹ کے نوٹیفکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے شبلی فراز کو نااہل اور ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور قائد حزب اختلاف کا 5 اگست سے عہدہ خالی قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ 9 مئی والے جو ہیں ریاست کے دشمن جو ہیں وہ کہیں نہ آتے جاتے جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ پہلے وہ آتے تھے، ٹی وی ٹاک پہ بیٹھتے تھے، ریاست کو چیلنج کرتے تھے، تو اب جو ہے عدالتوں نے ریاست کو چیلنج کرنے کی ان کو سزا دی ہے۔ وہ 9 مئی ہے، وہ 26 نومبر ہے، یہ سزائیں ملنی چاہیے۔ پاکستان ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، انتشاریوں کا پروپیگنڈا کام نہیں کر رہا بلکہ ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات جولائی 2025 میں 33.7% اضافے کے ساتھ 1.69 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ہفتے تاریخ کاروباری ہفتہ رہا جہاں 100 انڈیکس نے ہر دن نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ پی ایس انڈیکس 100 انڈیکس ہفتہ بھر میں 4347 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,45,382 پر بند ہوا ہے اور انڈیکس 53,72 پوائنٹس کی بینڈ میں بھی رہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ جو ٹیکسٹائل کا معاملہ ہے، اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ فیصل آباد بند ہو گیا، فیصل آباد تباہ ہو گیا، پاکستان کی ٹیکسٹائل بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں فیصل آباد کے حوالے سے ہر روز سنائے والی خبر تھی، لیکن پاکستان برآمدات ٹیکسٹائل میں جولائی میں 33.7% اضافہ، تین مطلب آپ دیکھیں کہ 100 میں سے 33% اضافہ ہوا ہے، تو یہ جو ٹوٹل ہے 1.99 بلین کا اضافہ ہوا چیز نہیں ہے۔ تو جہاں انصاف جس ادارے کے بارے میں چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں سمجھیں گے وہ آگے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، پاکستانیوں نے ترسیلات بھیجنے کا جو عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے پچھلے سال جون کی بنسبت جولائی کی بنسبت اس دفعہ جو ہے وہ 15-20% زیادہ ہے۔ تو جس بھی میدان میں آپ نے اٹھائیں گے حکومت آپ کو کامیاب نظر آ رہی ہے، حکومتیاں جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔
मज़ीद बढ़ेंगी। एक कही जाती है कि पाकिस्तान तहरीक का प्रोटेस्ट करना, आज करना उनका आइन, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। होना चाहिए, करने देना चाहिए। लेकिन मुझे ज़रा ये बताएँ कि जहाँ आपको अपनी हक इस इजाज़त देता है, आपने आइन का पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया। आपने हमें बता दिया, हमने उसको देख लिया। लेकिन मुझे ज़रा ये बताएँ कि आर्टिकल 5 भी एक है। उस 5 में क्या लिखा हुआ है? आपको ये भी पढ़ना चाहिए। उस आर्टिकल 5 में जो लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले अपने रियासत के वफ़ादार हैं और आप किसी किस्म की कोई तोड़-फोड़, किसी किस्म के जिसे कहते हैं कि रियासत के खिलाफ नहीं जाएँगे या रियासत को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे और रियासत सबसे पहले होगी। ये क्या आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ? क्या ये नहीं पढ़ा आपने? क्या ये पढ़ना ज़रूरी नहीं है आर्टिकल में? आपने सिर्फ़ वही आर्टिकल पढ़ा जी रियासत जो है ना वो आपको जो लॉ है वो आपको इजाज़त देता है कि उसमें आप जो है वो जाकर जो है वो जुलूस निकाल सकते हैं, जल्द से जुलूस कर सकते हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो आपके साथ हूँ। लेकिन इश्यू सिर्फ़ इतना है, इश्यू सिर्फ़ कि आप जो है ना सिर्फ़ ये ना देखें, साथ में ये भी देखें कि आर्टिकल आपको कुछ चीज़ें भी बड़ी बताते हैं। लेकिन क्योंकि के इंसाफ वाले वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। एक चीज़ और जो है वो बताना बहुत ज़रूरी है। ये जो कुछ मंसूबे हैं ना मरियम बीबी के, वो मैं आप बिलीव करें कि मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैं उन मंसूबों से मरियम नवाज़ के लिए जो दुआएँ हैं ना, वो जो हाथ उठते हैं ना, उनके लिए जो दुआएँ होती हैं, उन दुआओं की बदौलत हर गुज़रते दिन के साथ मेरी बहन जो है वो तरक्की कर रही है। 2 मंसूबे जो हैं, एक इनका फील्ड हॉस्पिटल और दूसरा क्लिनिक ऑन व्हील्स, ये दोनों मेरे बड़े ही दिल के करीब हैं। वैसे तो ये जो मज़दूरों को, गरीबों को घर बनाकर दे रही हैं, हाँ, 1 लाख घर जो है वो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज़ ने वादा किया है। 1 घर जो है वो इस साल के एंड तक हैंड ओवर हो चुके होंगे। ख़ैर मैं पे बात दोबारा करेंगे। फील्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक ऑन व्हील पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, हर एक दिन के मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 अगस्त यानी 8 अगस्त का अगर बताऊँ ना कि फील्ड अस्पताल ने कितने लोगों को सर्व किया है, तो वो है टोटल जो लोग हैं, जो उन्होंने विज़िट किया है, वो है 4028, एक्स-रे 84 और 1356 तो 328 लोग जो हैं, फील्ड हॉस्पिटल में आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या आपके तहसील हॉस्पिटल या किसी बड़े टाउन के अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाना पड़ा क्योंकि फील्ड अस्पताल उनके घर के पास आया हुआ था। तो 5,000 लोगों ने एक दिन में फील्ड अस्पताल से मुस्तफ़ीद हुए हैं। इसका मतलब है कि 1 महीने में डेढ़ से 2 लाख लोग जो हैं वो फील्ड अस्पताल और ये डेढ़ से 2 लाख जो हैं, वो डेढ़ से 2 लाख लोग हैं ही मरियम नवाज़ के लिए दुआएँ कर रहे हैं। एक मंसूबे की बात कर रहा हूँ। अब सोचिए मरियम नवाज़ के तो हज़ारों मंसूबे इस वक़्त चल रहे हैं पंजाब के अंदर। तो ये जो बीमार लोग हैं, ये जो मज़दूर लोग हैं, ये जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, इनको इनको ना कोई आईडी कार्ड चाहिए, इनको ना कोई शनाख्ती कार्ड चाहिए, ना इनको हेल्थ कार्ड चाहिए, ना इनको कोई सिफ़ारिश चाहिए। ये जहाँ पे ग्रीन कलर का फ़ील्ड अस्पताल खड़ा है, वहाँ पे जाएँ, लाइन में लगें और अपना इलाज करवाएँ, बेसिक इलाज करवाएँ। अच्छा जी, क्लिनिक ऑन व्हील जो है दूसरा मंसूबा है, इसकी भी मैं आपको डेट 8 का बताता हूँ कि 8 तारीख को इसमें कितने लोगों ने विज़िट किया है या कितने लोगों तक ये सर्विस जो है पहुँची है। क्लिनिक ऑन व्हील्स टोटल जो इसके विज़िटर हैं उनकी तादाद है 55,361 55,361 अंदाज़ा करें ज़रा कि ये 55,000 लोग इस दिन पंजाब के किसी अस्पताल में नहीं गए और उनको ना जाने की ज़रूरत पड़ी है। 55,000 लोगों का रश कम हुआ जो अस्पतालों में होता था। 55,000 लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करवा रहे हैं, जो उनको प्राइवेट डॉक्टरों से टीके लगवाने पड़ते थे। उसमें अल्ट्रासाउंड 1601 हुए हैं और उसमें जो दूसरी बहुत सारी चीज़ें इंटरनल 4,000 मतलब एक तादाद है, ज़ाहिर है 55,000 लोग गए हैं तो 55,000 लोगों ने विज़िट किया है, तो उसमें से 55,000 लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो ये 2 मंसूबे जो है ना कम से कम मेरे दिल के बड़े करीब हैं। मैं जब भी इनकी कोई पोस्ट देखता हूँ, कोशिश करता हूँ शेयर करूँ और साथ ही उस वक़्त पंजाब की बेटी, मेरी बहन मरियम नवाज़ के लिए दिल से दुआ भी करता हूँ कि खुदा की ज़ात आप पर आपके वालिद का साया कायम रखे, आपके चचा का साया कायम रखे और पंजाब की अवाम इसी तरह आप जो है वो खिदमत करती रहीं और आगे जाके पूरे पाकिस्तान की खिदमत भी करें। मेरे पाकिस्तान खिदमत करने का मतलब तो आप समझ के होंगे। तो अल्लाह पाक मरियम नवाज़ साहिबा को बस इसी तरह इस्तकामत दे। घबराने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है, बड़े मसाइल आते हैं, बड़ी चीज़ें आती हैं, बड़े प्रेशर आते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ करती मरियम नवाज़, यही मरियम कामयाबी है और हर गुज़रते दिन इसीलिए मरियम नवाज़ ने के आ रही है। सिर्फ लेके नहीं आ रही, पूरे भी कर रही, कंप्लीट भी हो रहे हैं। मुझे और आपका उसको फ़ायदा भी हो रहा है। अपना ख़्याल रखें।
اجازت دیں جس طرح گلے سے میں آواز نکال رہا ہوں مجھے پتا ہے، کیونکہ درمیان میں یہ جو میں ہلکا-سا کرتا ہوں تو یہ میرے جو یہاں پہ ایک درد ہوتا ہے اس سے میں سانس لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان باد، ایک دفعہ یہ نعرہ ضرور ساتھ لکھ دیں۔ تھینک یو۔